ان دو چیزوں کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیں. یہ ہمارا اینٹیڈوٹ ہے. ایک ول پاور انشاءاللہ, دوسرا اللہ تعالیٰ سے تعلق. اللہ سے تعلق سے ایمان بڑھے گا ہمارا. جب ایمان بڑھے گا ہم میں کیپیبلٹی آئے گی مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کی. لیکن وہ ایمان بڑھانے کے ذریعے آپ کو پتہ ہونے چاہیے. اس میں سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ کی عبادت کرنا, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور قرآن مجید پہ غور کرنا, قرآن پڑھنا. تو قرآن کی کچھ آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے سورہ یونس میں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, او مین کائنڈ, اے انسانوں تمہارے رب کی طرف سے موعظہ, واعظ کرنے والی چیز تمہارے تک آئی ہے, نصیحت کرتی ہے یہ کتاب, انسٹرکشن ہے تمہارے رب کی طرف سے. وشفاء لما فی الصدور, اور اس میں شفا ہے, اس میں ہیلنگ ہے فار دی ہارٹس, جو ہمارے ہارٹس ہیں, جو قلب ہے اس کے لیے اس میں شفا ہے. وہدی ورحمہ, ہدایت ہے, رحمت ہے. للمؤمنین, مؤمنین کے لیے. مومنین کون ہوتے ہیں؟ ایمان والے. ایمان کیا چیز ہوتا ہے؟ ایمان کے 3 تقاضے ہیں. کوئی بتا سکتا ہے ایمان والا کون ہوتا ہے؟ ایمان کے 3 تقاضے. کیا تقاضے ہیں ایمان کے؟ ایک بندے میں 3 تقاضے ہوں گے تو وہ ایمان والا ہوگا. میں ایک ہنٹ دے دیتا ہوں. اٹرنس آف دا ٹنگ, سب سے پہلے ایمان کی شرط ہے کہ زبان سے اقرار کر. آمنت باللہ و رسولہ, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ, میں ایمان لاتا. دوسری شرط اٹرنس آف دا ٹنگ, افرمیشن ان دی ہارٹ, ہارٹ میں کنفرمیشن. یہ نہیں بس ٹنگ سے اٹر ہو رہا ہے, کنفرم بھی ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں کہوں میں پاکستانی لا مانتا ہوں, لیکن میں ریڈ اشارے پہ کھڑا نہیں ہوتا. جب پولیس نہیں ہے ادھر ادھر میں بھاگ جاتا ہوں, کیونکہ افرمیشن نہیں ہے نا, ہارٹ میں نہیں میں نے کنفرم کیا. میں کہتا ہوں جب تک پولیس کھڑا ہے میں ریڈ اشارہ فالو کروں گا, جب موقع ملے گا نکل جاؤں گا. تو یہی ہوتا ہے, مسلمان وہ نہیں ہوتا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھا بن رہا ہے اور جب موقع ملا تو گناہ کر لیا, کیونکہ اللہ پہ ایمان ہی کوئی نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے, ایمان بہت ویک ہے. تو دوسری کنڈیشن ہوتی ہے افرمیشن ان دی ہارٹ, اور تیسری ایکشن آف دا لمز. یہ 3 چیزیں ہم عقیدے میں پڑھتے ہیں. ایمان کا جب چیپٹر آتا ہے, عقیدہ پورا ایک سبجیکٹ ہے. نمبر 1 confirmation, utterance of the tongue, number 2 affirmation in the heart, and number 3 action of the limbs. جب آپ کہہ رہے ہو میں ایمان لایا ہوں, کنفرم ہے آپ کو دل میں, تو پھر اب ایکشن کرو. ایکشن کیا ہے؟ جب اذان ہوئی تو نماز پڑھنے جاؤ, شو کرو تم مومن ہو. یہ تو نہیں نا کہ سستی کر لی, کوئی فیملی گیدرنگ چل رہی تو اتنا ایمان ہی نہیں کہ اٹھ کے میں نماز پڑھ رہا ہوں, فٹ بال میچ چل رہا ہے نماز ہی نہیں پڑھی, بس گھر میں پڑھ لی, اس کا مطلب ایمان کمزور ہے, وہ ورکنگ ہونے والی ہے اس پہ. اوکے, تو یہ مومنین کے لیے, ایمان والوں کے لیے اس میں شفا ہے, اس میں ہیلنگ ہے فار دی ہارٹس, اور اس میں جو ہے وہ گائیڈنس ہے اور مرسی. مرسی والا اسپیکٹ بڑا زبردست ہے کہ اس میں رحمت. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے گھروں میں قرآن چلایا کریں, تلاوت چلایا کریں. صبح صبح اکثر پرانے, جب میرا دور تھا, جب میں آپ کے جتنا تھا, آپ لوگوں کے جتنا, پی ٹی وی چینل آتا تھا, اس پہ تلاوت چلتی تھی. آج جو ہے بڑا عرصہ ہو جاتا ہے ہمیں تلاوت سننے کو ملے اپنے گھروں میں, اپنی گاڑیوں میں, اپنے ورک پلیس میں. تو ہم پہ رحمت کیسے نازل ہونی؟ اس لیے رحمت کے لیے بہت ضروری کہ قرآن اس گھر میں چلے. اور دیکھیں اس میں جو دلوں کا ذکر ہے نا, کہ اس میں شفا ہے دلوں کے لیے. دل, قلب جو ہے یہ آپ کا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ, کیونکہ قلب, ایمان قلب میں ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو اسلام. اپنے قلب کو, اپنی انوسینس کو پروٹیکٹ کریں. اپنی آنکھوں کو وہ چیز مت دکھائیں جس سے آپ کی انوسینس ضائع ہو. اپنے آپ کو وہ کنٹینٹ مت سنائیں جس سے آپ کی انوسینس خطرے میں پڑے, چاہے وہ ٹک ٹاک کا کنٹینٹ ہے, چاہے وہ ایسا مذاق ہے جس سے آپ کی انوسینس جا سکتی ہے. کیونکہ انوسینس یقین کریں آپ کسی گاؤں والے بندے کے ساتھ بیٹھیں جسے کچھ نہیں پتا, آپ حیران ہو جاتے ہیں یار کتنا انوسینٹ ہے. ابھی ریسنٹلی میں کسی کے پاس بیٹھا, آپ اس کی باتیں سن کے وہی پرانی ذہنیت کہ ماں باپ کی خدمت اور بڑوں کی خدمت اور ویلیوز کو فالو کرنا. بڑا ہمارا جو بچہ ہے اسکول کا, ہر بات میں گندا میننگ. انوسینس کہاں گئی؟ کیونکہ کنٹینٹ ویسا دیکھ رہا ہے نا, ہر چیز سے گندا میں, ہر ورڈ کا گندا میننگ, ٹیچر کی ہر بات کا گندا میننگ. وہ ٹیچر کو سمجھ آ رہی ہوتی بہت اچھے سے, لیکن ہر چیز میں گند, ہر چیز میں گند. کلچر ہمارا یہ بن چکا ہے. تو اپنے دل کو پروٹیکٹ کریں, آپ کا دل بہت قیمتی ہے, اس کو بچائیں, اس کو ایکسپوز نہ کریں, اس کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب انسان صبح اٹھتا ہے اس کے سارے لمز, یعنی اس کے ساری چیزیں زبان سے پناہ مانگتے ہیں, زبان کے آگے. صحیح حدیث ہے, اور کہتے ہیں کہ ہم تیرے رحم و کرم پہ ہیں, ہمارا خیال کر لیں. اگر تو نے صحیح زبان الفاظ ادا کیے ہم ٹھیک رہیں گے, اللہ کا ذکر کیا, کوئی اچھی بات کی, سوچ سمجھ کے بولا. لیکن اگر تو نے فضول گفتگو کی تو پھر ہم بھی جو ہے وہ مسئلے میں پڑ جائیں. تو یہ ہے زبان, اور زبان کا کنیکشن دل سے. ابن قیم نے کہا کہ اگر تم نے کسی کے دل کی حالت دیکھنی ہے تو اس کی زبان دیکھ لو,
اس کی زبان تمہیں بتا دے گی اس کے دل پہ کیا چل رہا ہے. اگر وہ کڑوی زبان ہے اس کا مطلب وہ بیچارہ بڑے پرابلم میں، اس کا مطلب اس کے دل کی بڑی ورکنگ. اگر وہ شکر گزاری والی زبان ہے، اگر وہ بڑی پازیٹیو ٹاک کرتا ہے، اگر وہ غصہ برداشت کر جاتا ہے، گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، رویہ اچھا ہے، زبان بہت اچھی، اس کا مطلب دل اچھا ہے، قلب اچھا ہے. تو ہم اپنی زبان ایک بار دیکھ لیں. یہ تزکیہ کا پوائنٹ ہے کہ ہماری زبان کیسی ہے. ہم کہیں ایسا تو نہیں باہر بہت اچھے ہیں، ماں باپ کے ساتھ ہماری زبان بہت چلتی ہے اور بہن بھائیوں کے آگے بہت چلتی ہے یا بیوی کے آگے بہت چلتی ہے، تو یہ اس کا مطلب دل پہ پھر کام ہونے والا ہے ظاہر ہے. تو اس لیے اپنے دل کو پروٹیکٹ کر. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیویئر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بیویئر، خبردار، دیر از اے پیس آف فلیش ان دا باڈی، تمہارے جسموں میں ایک لوتھڑا ہے، if it becomes good and reformed the whole body becomes good. اگر یہ ریفارم ہو جائے گا تمام باڈی ریفارم ہے. بٹ if it is spoiled، لیکن اگر یہ خراب ہو گیا پھر سب کچھ خراب ہے، پھر ذہنیت خراب ہے، زبان خراب ہے، ایکشنز خراب ہے، عمل خراب ہے، پھر وسوسے بھی آتے ہیں بہت زیادہ کیونکہ دل پہ کام ہی نہیں ہوا نا. پھر وہ بندہ پھنس جاتا ہے، ڈپریس رہنا، ڈی موٹیویٹڈ رہنا، وسوسوں کا آنا، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی میں کیا کروں، کیسے نکلوں وغیرہ وغیرہ، کیونکہ دل پہ کام نہیں کیا. اس لیے وہ کون سا پارٹ ہے؟ دیٹ از دی ہارٹ، وہ ہے تمہارا قلب. اس لیے اپنے قلب پہ رحم کرو، اپنے قلب پہ ورکنگ کرو. قلب پہ ورکنگ کرنے کے لیے میں آپ کو ایک پریکٹیکل ٹپ دیتا ہوں. پہلی تو بات، نمازیں 5 قائم کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. ہر نماز کے بعد 20 بار استغفار، 100 بار استغفار دن میں کریں، لیکن بہت فوکسڈ سوچ کے اللہ کو سامنے لا کے، اپنے گناہوں کو سامنے لا کے تزکیہ کریں. 20 بار استغفار، استغفر اللہ توب الیہ، استغفر اللہ توب الیہ، 20 بار ہر نماز کے بعد پڑھیں اور دن میں 100 بار پڑھیں. اور ایک آدھا کو ایسا ٹائم رکھیں جب آپ قرآن کی 10 آیتیں پڑھ لیں. قرآن یہ نکالا، میری فیوریٹ سورہ البقرہ، سورہ آل عمران ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت والے دن یہ 2 صورتیں تجھے چھوڑیں گی نہیں، یعنی تیری سفارش کر کے ہی چھوڑیں گی. یہ 2 صورت یہ آئیں گی اللہ کے سامنے اور کہیں گی یہ تو میری تلاوت کرتا تھا بہت زیادہ. تو سورہ البقرہ، سورہ آل عمران میری بھی فیوریٹ ہے. آپ بس پڑھنا شروع کر دیں سورہ البقرہ، اس کے آپ ایسے ایسے فائدے زندگی میں دیکھیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن ٹائم نکال لیں، کوئی 10 منٹ نکال لیں، 15 منٹ، 1 رکوع پڑھ لیں، 2 رکوع پڑھ لیں. آج کل کیا مشکل ہے، موبائل نکالا پڑھنا شروع کر دیں. عصر کی نماز کے بعد رکھ لیں ٹائم، وہاں بیٹھے بیٹھے مسجد میں اگر آپ گئے ہیں وہاں بیٹھے بیٹھے موبائل نکالیں پڑھنا شروع کر دیں. آپ اس کے اثرات دیکھیں گے اپنی، اور اس کا دل پہ بھی آپ اثر دیکھیں گے، آپ کا دل سٹرونگ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ایک ٹپ ہے. استغفار بڑھائیں اور قرآن پڑھیں ڈیلی، لیکن کرنا ہے آپ نے یہ. آپ اس کے انشاءاللہ بہت زبردست اثرات اپنے دل پہ دیکھیں گے اور اپنی تمام زندگی کے معاملات میں انشاءاللہ دیکھیں. ابن الجوزی کا ایک کوٹ سناتا ہوں. انہوں نے کہا if you want to know how you stand before the king then look at how you are spending your time and what work you are assigned to do. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے کیسے پتا اللہ مجھ سے خوش ہے. اسکالرز اس کا ایک جواب دیتے ہیں کہ اگر تیرا نماز پڑھنے کا دل کر رہا ہے اور کوئی نیکی کرنے کا دل کر رہا ہے تو یہ ایک سائن ہے اللہ تم سے خوش، کیونکہ توفیق اللہ کی طرف سے. حضرت عمر صلی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں، مجھے یہ ڈر ہے کہ مجھے دعا کرنے کی توفیق بھی ہوگی کہ نہیں. دعا کی بھی توفیق ہوتی. اگر ایک بندہ ہینڈ ریز کر رہا ہے ثبوت ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے پاس، ادروائز ہاتھ ہی نہ اٹھاتا ہو. جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے، اس سے پھر دعا بھی نہیں کی جاتی. تو اس لیے اگر آپ کبھی دعا میں ہاتھ ریز کر رہے ہیں اس کا مطلب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. سو اف یو وانٹ ٹو نو ہاؤ یو اسٹینڈ بفور دا لارڈ، بفور دا کنگ، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا کیا مقام ہے اللہ کے سامنے، بادشاہ کے سامنے، پھر یہ دیکھیں کہ آپ اپنا ٹائم کیسے اسپینڈ کر رہے ہیں. بڑا سمپل کرائٹیریا، آپ کا ٹائم کہاں جا رہا ہے. اگر تو اچھے کاموں میں جا رہا ہے، پروڈکٹیو کاموں میں جا رہا ہے، اچھے کاموں میں بہت سی چیزیں، ضروری نہیں اچھے کام سے مراد نماز ہی ہے، وہ تو پیک کا اچھا کام ہے. اچھے کاموں سے مراد گھر کے کام بھی ہیں، اچھے کاموں سے مراد کسی کی مدد کرنا بھی ہے، اپنی ذمہ داری کو نبھانا بھی اچھے کام میں آتا ہے. اینڈ وٹ ورک یو آر اسائنڈ ٹو ڈو، اور یہ دیکھو کہ تم کیا کام کر رہے ہو، تم کن کاموں میں ملوث ہو اور تمہارا ٹائم کہاں پہ لگ رہا ہے. تو یہ تزکیہ کا آج پوائنٹ ہم لے کر اٹھتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم اپنی روٹین نوٹ کریں. اس روٹین میں ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا میجر چنک آف ٹائم، میجر چنک کہاں جا رہا ہے. اگر اس میجر چنک میں 6 گھنٹے انٹرٹینمنٹ کے ہیں اور نمازیں کچھ اس طرح کی ہیں کہ 2 منٹ میں فارغ کر رہے ہیں ہم، تو پھر سویر تزکیہ کی ضرورت. اوکے، اور اگر اس میجر چنک میں جو ہے وہ زیادہ اچھے کام ہیں تو پھر یہ خوشخبری کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. تو اپنے ڈے کا محاسبہ کریں، انالیسس کریں، اس کی منتھلی رپورٹ بھی بنائیں. یہ کام اگر آپ کرنے بیٹھیں گے آپ دیکھیں ہدایت کیوں نہیں آتی.
تبدیلی کیوں نہیں آتی. میں نے ماشاءاللہ اپنے پورے ڈاکومنٹس انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں دکھاؤں گا. جب میں چینج ہوا تھا میں نے پورا ایک فولڈر بنایا تھا, فولڈر آپ کو دکھاؤں گا, اور اس فولڈر کا نام سیلف اکاؤنٹیبلٹی رکھا تھا. اس میں پوری اپنی رپورٹ لکھتا, کیونکہ عادت ہمیں یونیورسٹی میں بھی ہر چیز کو انالائز کرنا ہے, بینگ این انجینئر رپورٹس لکھنا. تو جب میں کوئی غلطی کرتا تھا میں وہاں لکھتا تھا نوٹ پیڈ پہ, آج مجھ سے یہ غلطی ہوئی, یا جب کوئی اچھا کام کرتا تھا وہ بھی نوٹ کرتا تھا. اس سے بہت کچھ آتا ہے. آپ کبھی لاسٹ ہونا اور وہ ڈاکومنٹس کھول لیں تو آپ کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. آپ ایک دم ریفلیکشنز پڑھ لیتے ہیں اپنی لکھی ہوئی, آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ میں نے لکھی تھی اس دن. کانفیڈنس ملتا ہے اس سے. جب آپ کسی گناہ کو ریزسٹ کر رہے ہو لکھ لیں آج میں نے گناہ کو ریزسٹ کیا, ایسے کیا. تو یہ لکھت لکھائی بہت ہیلپ کرتی ہے. یہ سائیکولوجیکلی اسپیکنگ جب کوئی چیز آپ لکھ لیتے ہیں نا تو برین کے جو پاتھ ویز ہیں وہ بنتے ہیں اس چیز سے متعلق, تو وہ عادت چھوٹنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اسی لیے جو اسکولنگ سسٹم ہے آپ کو ٹیچر پاور پوائنٹ بھی دے سکتا ہے. اسکول جانے کی کیا ضرورت ہے, آج کل تو گوگل کلاس روم پہ ٹیچر کہ لو یہ لو پاور پوائنٹ ڈال دیا, پڑھو بیٹھ کے. لیکن وہ کیوں بورڈ پہ لکھواتا ہے؟ آپ کہتے ہیں یار یہ ساری باتیں پتہ ہے, کیوں بورڈ پہ ہمیں لکھوا رہا ہے ساری باتیں؟ کیونکہ اس کے پیچھے سائیکالوجی ہے کہ آپ جب لکھو گے آپ کو چیز یاد رہے گی اور زیادہ چانس ہے کہ آپ وہ چیز ریپیٹ کرو. تو اپنا ایک فولڈر بنا کے نا انالیسس کریں اپنی شخصیت کا, اپنے روٹین کا, اپنے ٹائم چنکس کا انشاءاللہ تعالی, اور اس کے بعد ایکشن پلان بنائیں, کریکشن پلان, ایکشن پلان, کہ میرے روٹین میں مجھے یہ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ میں رات کے اس ٹائم بہت ضائع کر, یعنی یہ والا سلاٹ مجھے پرابلمٹک نظر آ رہا ہے جو 8 سے 11-12 کا ٹائم ہے. اس دوران میں ویلیاں مار رہا ہوتا ہوں, ٹھیک ہے, یہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اس دوران میں یہ کر رہا ہوتا ہوں اور یہ چیز میرے ایمان کو خراب کر رہی ہے. تو بس اس کو ریپلیس کرنا شروع کریں, عادت بن جائے گی انشاءاللہ. آہستہ آہستہ کریں گے. ریپلیس دس تھنگ ود بک ریڈنگ. رات کو یقین کریں کوئی ناول پڑھ لیں, اگر اسلامی بکس نہیں پڑھنی ناولز پڑھ لیں, قیامت کے سائنس پہ بک پڑھ لیں, کوئی سلف کے کوٹس کے اوپر بک پڑھ لیں. دارالاسلام کبھی جائیں, اتنی بہترین کتابیں آج کل آ گئیں. اسلاف کی سٹوریز لے آئیں, جیولز آف دا جیمز آف دا سلف وہ ایک کتاب ہے. کوئی سائنس, ماڈرن سائنس پہ کتاب, ماڈرن سائنس اینڈ اسلام, یہ دارالاسلام کی کتابیں, ایسٹرو فزکس اینڈ اسلام دارالاسلام کی کتابیں. ان کو بک ریڈنگ سے انشاءاللہ آپ لوگ آہستہ آہستہ اپنی ہیبٹس کو ریپلیس کریں, اس طرح تبدیلی آئے گی. ادروائز صرف ایک لیکچر پہ آنے سے چینج نہیں آئے گی, کیونکہ یہ ہم سن کے چلے جاتے ہیں. تو تبدیلی لانے والے انشاءاللہ آپ ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ایکشنز دیکھ کے آپ کو ہدایت میں انکریز کرے گا. اوکے, یہ بات یاد رکھیں. بہت سے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کنسسٹنسی کیسے اچیو کریں. دیکھیں جو کنسسٹنسی ہے نا, یہ اصحاب کہف کے واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ شَطَطَا. اور پھر اللہ نے ان کا إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى. پہلی بات یہ بتائی کہ وہ لوگ جم گئے, کھڑے ہو گئے, انہوں نے اعلان کر دیا اللہ ہمارا رب ہے. اس بیسس پہ اللہ نے انہیں استقامت دے دی. ایکشن کی بیسس پہ استقامت ہوتی ہے. ایک بندہ ایکشن ہی نہیں لے رہا, ہمت ہار چکا ہے کہ میں نے کرنا ہی نہیں, میں کر ہی نہیں سکتا, تو پھر اس کو استقامت نہیں آتی ہے. ایکشن لینا پڑتا ہے پھر استقامت آتی ہے. اور اللہ کہتے ہیں کہ وی انکریز دیم ان گائیڈنس. انہم فتیۃ آمنوا بربہم, بے شک وہ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے, وزدناہم ہدی, اور ہم نے انہیں انکریز کیا ہدایت. انکریز بھی اللہ تب کرے گا جب بندہ ایمان لے کر آتا ہے, جب بندہ ایکشن سے شو کرتا ہے کہ میں آنا چاہتا ہوں, میں بچنا چاہتا ہوں. لیکن ظاہر ہے کہ جس دور سے آج ہم گزر رہے ہیں, اگر آپ ایک نظر دوڑائیں, ہماری جو یوتھ ہے نا آئیڈینٹی کرائسس میں ہے لٹرلی, اور جس طرح ان کی تربیت ہو رہی ہے نا یونیورسٹیز سے بھی اور گھر سے بھی انفارچونیٹلی, اور جس طرح ویسٹرن مغربی نیریٹو, ویسٹرن نیریٹو ہم پہ مسلط کیا جا رہا ہے, تو ہماری آئیڈینٹی بہت ڈینجر میں ہے, بہت ڈینجر میں ہے. ٹرسٹ می, ہمارے نوجوانوں کی آئیڈینٹی بہت ڈینجر میں ہے. کل کو آپ نے کارپوریٹ سیکٹر میں جانا ہے, جابز کرنی ہے, لوگوں سے منسلک ہونا ہے, مختلف قسم کی ذہنیت کے لوگ آپ کو ملیں گے. بہت چانس ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ڈیمیج ہو, اور بہت چانسز ہیں کہ ہمارا عقیدہ ڈیمیج ہو, ہماری کریڈ ڈیمیج ہو. جو کریڈ ماں باپ کو بچپن سے بنانی چاہیے تھے بچے کی, انفارچونیٹلی وہ نہیں بنائی. آج ہو کیا رہا ہے کہ ہمارا جو بچہ جب بڑا ہوتا ہے, یونیورسٹی میں جاتا ہے, پھر کارپوریٹ سیکٹر میں جاتا ہے, وہ سارا وہ فلسفہ گھول کر پی چکا ہوتا ہے. جو فلسفہ ایکچولی جس کے خلاف مذہب آیا تھا
اور جس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیٹس کو چیلنج کیا تھا، وہ سارا فلسفہ ہم گھول کر پی چکے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب دین ہمارے سامنے آتا ہے نا، اور قرآن کی آیات ہمارے سامنے آتی ہے اور مقصد حیات ہمارے سامنے آتا ہے، تو یا تو ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے، یہ کیسے ہو گیا، ایک دم جب ہماری آنکھیں کھلتی ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، یا پھر ہم اس کا انکانشیسلی انکار کر دیتے ہیں کہ یہ تو کوئی بہت ہی مشکل چیز ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے بجائے کہ قرآن کو لینس بنانے کے، ہم نے اپنے دنیاوی نیریٹو کو لینس بنایا۔ اب اس لینس کے مطابق ہم مذہب کو بھی پرکھتے ہیں، دین کو بھی پرکھتے ہیں، اس کے مطابق ہم حدیث کو بھی پرکھتے ہیں، اس کے مطابق ہم صحیح اور غلط کو بھی پرکھتے ہیں۔ جب کوئی حدیث مزاج کے مطابق مل جائے ہم کہتے ہیں یہ اسلام ہے، جب کوئی حدیث مزاج کے خلاف، سائیکالوجی کے خلاف جائے تو ہم اس کو چیلنج کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہم پھر سوچتے ہیں کہ یار پتہ نہیں یہ بات کیسے ہو سکتی ہے، تو سمجھ میں آنے والی نئی بات ہے۔ قرآن کی جب بہت ایسی آیات سامنے آئیں جو ہمارے فائدے کی آیات ہیں، ہم کہتے ہیں یہی اسلام ہے، عین اسلام یہی ہے۔ لیکن جیسے ہی قرآن میں حلال اور حرام کا ذکر آنا شروع ہو، قرآن میں ایسی باتیں جو ہمیں شیک کریں، جالٹ کریں، اندر سے ویک اپ کال دیں، پھر ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں، ڈاؤٹ میں آ جاتے ہیں کہ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ آج یہی خطرہ، یہ جو مینٹالٹی ہے نا کہ ہم اپنی سائیکالوجی کے مطابق دین کو بھی دیکھ رہے ہیں، یہ بہت بڑا شرک ہے۔ یہی مسٹیکس پرانی امتوں نے کمٹ کی تھی کہ وہ اپنی سائیکی کے مطابق، اپنی نفسیات کے مطابق ہر چیز دیکھنا چاہتے تھے۔ یہی بنی اسرائیل کی سب سے بڑی مسٹیک تھی۔ آج ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے نبی کا کوئی حکم آتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو بہت سخت بات ہے، نبی تو ایسی بات کر ہی نہیں سکتا، یہ تو عقل کو ہی نہیں لگتی، تو لاجک کو نہیں لگتی، یہ تو مولویوں نے بات بنائی ہوئی ہے۔ وداؤٹ ڈوئنگ اینی ریسرچ، ہم میں سے کتنوں کو سورسز آف شریعہ پتہ ہے؟ اگر میں اپنی کلاس میں مطلب اکثر اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں، وہ لیول کو پڑھاتا ہوں میں، کہ سورسز آف شریعہ کیا ہوتی ہیں، اگر تو اسلامیت میں پڑھا ہے جواب دے دیتے ہیں، ادروائز یہ بھی نہیں پتا سورسز آف شریعہ ہے کیا۔ قرآن نمبر 1، حدیث نمبر 2، اس کے بعد آثار صحابہ کے اقوال نمبر 3، اجماع نمبر 4، کنسنسس، اجماع کیا ہوتا ہے یہ بھی نہیں ہم نے اتنا پڑھا، قیاس نمبر 5، اجتہاد نمبر 6، عرف نمبر 7، عرف کسٹم آف سوسائٹی، کسٹم بھی دیکھا جاتا ہے لیکن وہ لیسٹ ہے۔ اگر کوئی معاملہ قرآن سے نہیں سمجھ آ رہا ہے، حدیث کی طرف ریفر کریں۔ حدیث سے بھی نہیں آپ کو سمجھ آ رہا ہے، یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ علماء کی رائے لینی چاہیے، تو آپ صحابہ کے اقوال پڑھیں، صحابہ کی تفسیر کی طرف جائیں۔ تفسیر ابن کثیر صحابہ کی تفسیر، ابن عباس کی تفسیر، صحابہ سے بھی چلیں، آپ کو سم ہاؤ ایک میٹر نہیں نظر آ رہا۔ آپ اجماع دیکھیں، امت کا اجماع کس پہ، کنسنسس کس پہ، انٹلیکچوئلز کا۔ مثال کے طور پہ پردے کے ایشو کو لے لیں، پردے کا ایشو میں اجماع کہاں پر ہوا ہوا ہے؟ علماء کا اجماع، علماء سے مراد ہے تمام مکاتب فکر کے علماء کا اجماع۔ کنسنسس دیکھیں کہ پردہ کیا ہوتا ہے، عورت کا پردہ کیا ہے، مرد کا پردہ کیا ہے، یہ ایشو ہے کیا پردے کا، حجاب کیا ہوتا ہے، وہاں سے بھی نہیں سمجھ آ رہا ہے۔ ایک چیز قیاس کی جا سکتی ہے، کوئی نیا مسئلہ درپیش آ گیا، اس میں قیاس ہوگا، جیسے ڈرگز کا معاملہ ہے۔ پہلے یہ ڈرگز کے نام ہم نے نہیں سنے جو آج کل ہم سن رہے ہیں، تو کیا یہ حرام ہے حلال ہے؟ قیاس ہوگا۔ قیاس ہوتا ہے انالوجی، ایک چیز کے ساتھ، جو چیز ویل ڈیفائنڈ ہے اس کے ساتھ انالوجی کریٹ کر کے ایک چیز کو پرکھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، علماء کا کام ہے۔ کوئی بہت بڑا نیا مسئلہ آ گیا، اس میں اجتہاد ہوگا، جیسے آرگن ڈونیشن، ایک بندہ مرنے سے پہلے اپنی آنکھیں ڈونیٹ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے اجتہاد ہوگا۔ برائلر چکن حلال ہے حرام ہے، اس کے لیے اجتہاد ہوگا۔ اگر چکن جو ہے اس کو آپ ذبح کرنے کی بجائے مشین پہ ڈالتے ہیں، اور مشین جو ہے وہ ٹکا ٹک ذبح کر رہی ہے، ایک ہوتی ہے نا مشین کہ ہر کسائی ہائر کرنا پڑے گا، تو مشین سے ذبح کر دیتے ہیں، حلال ہے حرام ہے، اجتہاد ہوگا۔ اوکے، ڈاکٹرز جو ہیں MBBS والے، وہ ڈیڈ باڈی کو اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، اس کے لیے انہیں دل نکالنا پڑے گا ڈیڈ باڈی کا، کیا یہ ڈیڈ باڈی کی تصحیح ہے یا جائز ہے، اس پر اجتہاد ہوگا۔ تو اجتہاد ان معاملات پہ ہوتا ہے، اور پھر اینڈ میں عرف بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک معاشرے کا عرف کیا ہے۔ اب یہ ساری سورسز آف شریعہ کو چھوڑ کے ہماری سورس آف شریعہ سب سے پہلے عقل، کہ مجھے صحیح لگتی ہے کوئی چیز کہ نہیں لگتی ہے۔ عقل تو ہے ہی نہیں کہیں سورس آف شریعہ میں، کیونکہ عقل سب کی مختلف ہے۔ آج ہم جتنی ڈیبیٹس فیس بک پہ کر رہے ہوتے ہیں، کس بیسس پہ؟ عقل کی بیسس، کہ نہیں میرے خیال میں یہ بات۔ آپ کا خیال میٹر نہیں کرتا اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ آپ کا خیال باقی معاملات میں میٹر کر سکتا ہے، پالیٹکس میں ہو سکتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن وین اٹ کمز ٹو مذہب اسلام، یور اوپینین ڈزنٹ میٹر، کیونکہ ہمارے پاس نالج بہت کم ہے، ہم نے دین پڑھا کتنا ہے۔ تو یہ چیز ہماری درست ہونے والی ہے کہ ہم علم کی طرف کیوں نہیں آتے، ہم کیوں نہیں اسلام کا نالج خود لیتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، آج دیکھیں دین
یہ بہت بہت بڑی سازش جس کے پیچھے آپ ریسرچ کرنے بیٹھے ہیں. آج دین جو ہے وہ انفارچونیٹلی، میں کچھ کسی کو برا نہیں کہنا چاہتا، لیکن انفارچونیٹلی وہ لوگ دین پڑھا رہے ہیں جن کی اپنی ایموشنل انٹیلیجنس بہت کم ہے، یا جن سے یوتھ ریلیٹ نہیں کر پاتی. میں کسی کو نہیں ٹارگٹ کرنا چاہ رہا، نہ مدارس کو کہنا چاہ رہا ہوں، نہ قاری صاحب کو کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ کہیں نہ کہیں کنسیپٹ بن گیا تھا کہ جو بچہ بیکار ہے اس کو دین پڑھاؤ، اور جو بچہ انٹیلیجنٹ ہے اس کو جو ہے وہ دنیا پڑھاؤ تاکہ وہ دنیا میں بہت آگے جائے. تو یہ کنسیپٹ کس نے چینج کرنا ہے؟ یہ ہم نے ہی چینج کرنا ہے. ہم یہی کہتے ہیں، دیکھیں اگر میری کسی مدرسے کے طالب علم سے بات ہوتی ہے، میں اسے کہتا ہوں آپ فزکس کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ نے بہت پڑھ لیا دین. اب اگر آپ ابھی بھی کہو گے نا کہ میں نے مسجد میں جانا ہے اور بس ایک خطبہ دینا ہے، تو اس لیے دین نہیں پڑھا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبوت جب آئی تو اللہ نے کہا کم فانذر، اٹھو ڈراؤ، جاؤ سوسائٹی میں جاؤ، معاشرے میں جاؤ، معاشرے میں جا کے دین پریزنٹ کرو، پریکٹیکل امیج پریزنٹ کرو. اس لیے نہیں تھا کہ بس ایک مسجد میں بیٹھ جاؤ اور لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور لوگ بس تمہارے پیچھے آ کے نماز پڑھیں گے. یہ پرپز نہیں تھا دین کا. اس کا یہ مطلب نہیں مسجد میں امام نہیں ہونا چاہیے یا مسجد کا امام بننا بری بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں. بہت یہ نوبل پروفیشن ہے، پروفیشن کہوں یا ذمہ داری کہنا چاہیے. لیکن یہ کس نے کرنا تھا؟ اگر آپ لوگ اپنے کلاس فیلوز کو دین نہیں وٹنس کرا سکتے، اور انہوں نے وہی وٹنس کرنا ہے جو وہ پہلے سے وٹنس کرتے آ رہے ہیں آپ کے کریکٹر کے تھرو بھی، تو پھر کیا آپ نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کی؟ پھر میں نے کیا وفاداری کی؟ اگر میں بھی انہی کی طرح بن رہا ہوں جن ڈسکشنز میں وہ انوالوڈ ہیں میرے کلاس فیلوز، میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ہنستا بھی ہوں، گپے بھی لگاتا ہوں، نہیں انل منکر نہیں کرتا، امر بالمعروف نہیں کرتا، میری کوئی حرکت ایسی نہیں ہے جس سے میں ثابت کروں کہ میں ایک پریکٹسنگ مسلمان ہوں، پھر اسلام کیسے ان تک پہنچے گا؟ یہ ہمارے اندر ایک بہت پرابلمیٹک چیز ہے جس پہ میں آج بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں میری بھی جو سٹوری، میں نے آپ کو کہا انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو سناؤں گا. میری بھی کوئی سٹوری ایسی ہے کہ میں نے ایک ایسی لائف گزاری، غافل لائف جسے کہتے ہیں، غافلون میں سے تھا، پتہ ہی نہیں تھا صحیح غلط کا، پتہ ہی نہیں تھا، کیئر لیس لائف تھی، کبھی توجہ ہی نہیں دی اس طرف، انٹل ظاہر ہے کہ توجہ اس طرف دینی پڑی. زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو توجہ دینی پڑتی ہے، اور جب توجہ دی تو پھر یہ ٹھان لی کہ نہیں اب اسلام انشاءاللہ لوگوں تک پہنچانا ہے، اپنے کردار کے تھرو بھی اور اپنی باتوں کے تھرو بھی اور سٹیٹس کو چیلنج کر کے بھی. یہی مسلمان ہوتا ہے اصل میں. تو قرآن کو پڑھیے. دیکھیں اگر ہم اتنا عرصہ کنیکٹڈ ہیں اس کلاس سے تو اب ہمیں علم کی طرف آ جانا چاہیے، ہمیں علم کی جستجو میں نکلنا چاہیے. جب علم کی جستجو میں نکلیں گے اللہ خود ہمیں کنیکٹ کرتا جائے گا انشاءاللہ. جب میں ڈیٹیل میں اپنی لائف کے بارے میں بتاؤں گا آپ لوگ دیکھیں گے کہ میں آج خود حیران ہوتا ہوں کیسے کنیکٹ کیا اللہ نے. میں دبئی بھی گیا ٹریننگ لینے، جب ارادہ تھا دین پڑھنے کا پھر دبئی تک بھی گئے. انس بھائی سے پتہ نہیں اللہ نے کیسے ملوا دیا، 2010 میں مغیرہ سے کیسے ملوا دیا. میں ڈاکٹر بلال فلپ سے بھی ملا، جو عالم آتا تھا اس سے مستفید ہوتے تھے، فائدہ اٹھاتے تھے. تفسیر جب پڑھنے نکلا انس بھائی کے پاس بھی گیا، مختلف علماء کے پاس گیا، تفاسیر کا مطالعہ کیا. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ الحمدللہ اللہ کی طرف سے ہوا کہ میں نے ارادہ کر لیا دین پڑھنے کا. جب بندہ ارادہ کر لیتا ہے پھر اس کی راہ ہموار ہو جاتی ہے، پھر اللہ کنیکٹ کرتا ہے، پھر وہ ڈھونڈتا ہے اور اللہ اسے وہ چیز دے دیتا ہے جو چیز وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اگر آپ ارادہ کریں گے دین پڑھنے کا، دین کو سمجھنے کا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح لوگوں کے ساتھ ہی کنیکٹ کرائے گا. اسپیشلی اگر آپ نماز میں اہدینا الصراط المستقیم بہت نیت کے ساتھ کہتے، اس کا ترجمہ ہے نا ہمیں صراط مستقیم پہ چلا. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے اللہ آپ کو جو ہے وہ صراط مستقیم کی جگہ غلط راستے پہ چلائے گا جبکہ آپ اس سے مانگ رہے ہیں کہ صراط مستقیم مجھے دے. تو یہ آپ لوگوں کا کام ہے، یوتھ کا کام ہے. آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ اگر دین نہیں پڑھیں گے تو پھر یاد رکھیں کہ دین کو جو ریپرزینٹ کرنے والے لوگ ہیں ظاہر ہے انہیں پھر اس نظر سے نہیں دیکھتے عام لوگ، لیکن آپ لوگ کو ظاہر ہے کہ اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ چلتا پھرتا ہم جیسا عام بندہ ہے. اگر یہ دین کی بات کوئی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہم بھی دین پڑھ سکتے ہیں. اس کا مطلب دین کوئی سپرفیشل چیز نہیں ہے، ہم نے سپرفیشل بنا دی ہے نا. ہم نے صحابہ کے کریکٹر کو سپرفیشل بنا دیا ہے کہ عام آدمی سوچتا ہے کہ یہ میں تو پہنچ ہی نہیں سکتا، میرا تو ہے ہی نہیں، تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اندر وہ یہی سوچتا ہے، واہ واہ بہت کرتے ہیں لیکچر سن کے، لیکن اندر اندر یہی سوچ رہے ہوتے ہیں میرا تو ان سے کوئی تعلق نہیں. میرا آئیڈیل وہی ہے جیف بوسن، کیونکہ میرا تعلق پیسے کمانے سے، سکسیس سے ہے. سکسیس کا جو ہم نے ایک وہ امیج بنا دی ہے سوسائٹی میں کہ سکسیس از اے لیڈر، اس لیڈر کو کلائم کرنا ہے، دیٹ سکسیس. حالانکہ سکسیس میں لیٹرل گروتھ بھی ہوتی ہے. لیٹرل سے مراد ہے رائٹ اینڈ لیفٹ.
ہم نے صرف ایک گروتھ رکھی اوپر. اس لیے ہر ماں باپ جو ہے وہ بچے کو فجر کے لیے نہیں اٹھاتا لیکن ٹیوشن بھیجنے کے لیے صبح بھی اٹھا دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے اوپر جانا ہے, فرسٹ آنا ہے. فرسٹ سے نیچے اگر آئے 90% سے اگر نیچے آئے تو بس یہ خاندان میں بدنامی ہو جائے گی, کیونکہ سکسیس کی ڈیفینیشن یہ اوپر جانا ہے. تو اوپر جانا سکسیس نہیں ہوتا ہے, رائٹ لیفٹ اور آگے پیچھے لیٹرل گروتھ بھی ہوتی ہے سکسیس کی. یہ ہمیں غلط کانسیپٹ سکسیس کا دیا, اور یہی چیز ہمیں اپنے روزمرہ کے رویے میں, روزمرہ کی حرکات میں نظر آتی. ہر بندہ آگے نکلنا چاہتا ہے, ہر بندہ. ٹریفک کے اشارے پہ کوئی نہیں کھڑا ہونا چاہتا, ہر بندہ دوسرے کو بائی پاس کرنا چاہتا ہے. ہر بندہ چاہتا ہے میں اس سے پہلے آ جاؤں, میں فرسٹ آ جاؤں, میں کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں. اور اس جستجو میں آپ دیکھ لیں آج ہم نے کیسا معاشرہ جو ہے کریٹ کر دیا, اور آہستہ آہستہ ہمارا معاشرہ بہت تباہی کی طرف اللہ نہ کرے چلا جائے. تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے تبدیل کرنی ہے. سکسیس کی ڈیفینیشن آپ لوگوں نے سمجھنی ہے, مفلحون کی ڈیفینیشن, اس کو ایکٹ کرنا ہے, اس کو ایکٹ کر کے دکھانا ہے. اور اسلام ایز اے ضابطہ حیات آپ لوگوں نے دکھانا. جب تک آپ لوگ یونیورسٹی میں جا کے نہیں دکھا سکتے کہ بھئی میں دکھاتا ہوں, میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں, اسکول کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں تمہیں پروو کرتا ہوں کہ یونیورسٹی میں نظر جھکائی جا سکتی, اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, میں پروو کر کے دکھاؤں گا. آپ جاب پہ ہیں, آپ پروو کر کے دکھائیں, میں آپ کو پروو کر کے دکھاتا ہوں کہ اپوزٹ جینڈر سے کیسے بات کرتے ہیں, رسپیکٹفلی بات کرتے ہیں, اسلامی اسلوب سے بات کرتے ہیں. یہ آپ نے پروو کرنا ہے. آپ میں سے کسی کو مثال بننا ہوگا. میں بتاتا ہوں, میں دکھاتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی بچا جا سکتا ہے پورن سے. میں بچ کے دکھاتا ہوں, میں اس میں اپنے آپ کو جو ہے مثال بناتا ہوں, پیش کرتا ہوں. تو یہ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, شیطان چونکہ ہمارا دشمن ہے, بہت بڑا دشمن ہے, اور اگر میں کسی کا دشمن ہوں نا تو میں دو طرح سے اس پہ اٹیک کروں گا. جیسے کنٹریز کسی دوسری کنٹری کو گرانا ہوتا ہے نا, دو طرح سے اٹیک کرتے ہیں. مار تو سکتے نہیں, ظاہر ہے ڈائریکٹ جنگ تو کر نہیں سکتے. ایک ول پاور توڑتے ہیں, دوسرا اس کی سورسز کاٹتے ہیں, اس دوسری کنٹری کی, اس کی اکنامک سورس, اس کی پولیٹیکل سورس, اس کے سارے سہارے چیک کرتے ہیں, ایک ایک کو کاٹتے ہیں. شیطان آج ہمارے ساتھ یہی کہہ رہا ہے. ایک وہ ہماری ول پاور توڑ ہے. ول پاور کیسے توڑ ہے؟ نیگیٹو سیلف ٹاک سے کہ تو بیکار ہے, تو کسی کھاتے میں نہیں ہے, تو کر ہی نہیں سکتا, تو بچ ہی نہیں سکتا, تو ایڈکٹ ہے, تو بیکار ہو چکا ہے. لوگ اپنے آپ کو ای میلز مجھے کرتے ہیں, اتنی لینگویج انہوں نے نیگیٹو یوز کی ہوتی ہے, مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ اشرف المخلوقات اکارڈنگ ٹو ہیئر, جیسے لاسٹ کلاس میں نے بات کی تھی کہ کمپیئر ٹو کریشن آن دس ارتھ اشرف المخلوقات, یہ بات کر رہا ہے جس کو اللہ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ سجدہ کرو. کیا یہ ایک انسان کی ٹون ہو سکتی ہے؟ بڑے دکھ کی بات ہے کہ وہ ول پاور ہی توڑ بیٹھا اپنی. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ختم ہو گیا ہوں, میں بچ ہی نہیں سکتا. تو یہ شیطان ہے جو آپ کی ول پاور توڑنا چاہتا ہے, جو آپ کو یہ پروو کرنا چاہتا ہے کہ تو نہیں کر ہی نہیں سکتا, تو اس جوگا ہی نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات, وہ آپ کی سورسز کاٹتا ہے, ہر طرح کی سورس, اور سب سے بڑی سورس ہے اللہ. وہ آپ کو اللہ سے دور کرتا ہے آہستہ آہستہ. پہلے نمازیں چھڑوا کے, پھر یہ کہ نمازوں کے حوالے سے دل میں ایک تنگی سی بنا کے کہ یار نماز کیوں میں پڑھوں, سستی سی ہوتی ہے نماز پڑھنے کے حوالے سے, اٹھا نہیں جاتا, نماز پڑھی نہیں جاتی. پھر اللہ سے جو ایک آدھی دعا آپ کر رہے تھے ہفتے میں وہ بھی جاتی ہے, اللہ سے تعلق ہی کوئی نہیں. پھر جو کبھی سوتے ہوئے کبھی اللہ سے بات کر لیتے تھے وہ بھی جاتا ہے. آہستہ 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 اللہ نکلتا جاتا ہے لائف سے, یعنی ہم خود نکالتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کانسیپٹ کو. تو یہ وہ ہماری سورس توڑ ہے, ہمارا تعلق توڑ ہے اللہ سے. جب اس نے دو چیزیں کر لی نا, آپ کی ول پاور توڑ دی اور آپ کا اللہ سے جو تھوڑا بہت کانٹیکٹ تھا وہ بھی توڑ دیا, تو پھر سمجھیں کہ وہ سکسیسفل ہو گیا. اور یہی بات اللہ نے وارن کی کہ دیکھو وہ تمہارا بدترین دشمن ہے. آج ہماری یوتھ ڈی موٹیویٹڈ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کو نا امیدی ہے. ان کو یہ نا امیدی ہے کہ پتہ نہیں ہمارے حالات چینج ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, پتہ نہیں ہماری قوم کہاں جا رہی ہے. تو یہ نا امیدی سے ہمیں نکلنا پڑے گا ہماری ول پاور کے تھرو. ایمان کی طاقت تو بہت اوپر کی بات ہے, پہلے تو ہم ول پاور کی بات کریں نا. ایک بندہ چینج نہیں ہونا چاہتا, اس کو کیسے کوئی چینج کر لے گا؟ ایک بندہ اپنے حالات کو تبدیل ہی نہیں کرنا چاہتا. یہ تو قرآن میں ہے, سورہ رعد میں اللہ کہتے ہیں کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود نہیں بدلنا چاہتے. اس کی حالت کیسے اللہ بدل دے گا؟ ڈیسیجن ہی نہیں لے رہا ایک بندہ چینج ہونے کا, وہ اپنی غلطیاں ہی نہیں کریکٹ کرنا چاہتا, وہ سبمٹ کر چکا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں ہی غلطیاں کروں گا, میں ایڈکٹ ہو چکا ہوں, اب میں نہیں بدل سکتا. تو کیسے اس کو اللہ تعالیٰ تبدیل؟ یہ سوچنے کی بات ہے. اپنی ول پاور پہ کام کریں, اپنے آپ سے پازیٹیو سیلف ٹاک کیا کریں, اپنے آپ کو تھپکی دیا کریں. اوکے, جب آپ کو اچھا کام کریں اپنے آپ کو اچھا ٹریٹ کیا کریں. نیگیٹو سیلف ٹاک از ویری بیڈ. چونکہ میں پازیٹیو سائیکالوجی پڑھتا رہتا ہوں
ہمیشہ پازیٹیو انٹرپریٹیشن کیا کریں حالات کی. ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے, انسان پھسل جاتا ہے, لیکن گیو اپ نہ کریں. یہ نہ کہیں کہ بس اب میں گناہ ہی کروں گا, میں تو عادی ہو چکا ہوں, گناہ میری روٹین بن چکی ہے, اب میں نہیں بدل سکتا, میں نہیں چینج ہو سکتا. آپ کے سامنے بہت لمبی ٹو ڈو لسٹ ہوگی, یہ بھی کرو, یہ بھی کرو, اتنی سناز ہیں, ایسے کرنا ہے, ویسے کرنا ہے. ٹیک اٹ ایزی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ریلیجن از ایزی, whoever overburdens himself will not be able to do so. ریلیجن آسان ہے, جو کوئی اس میں اوور برڈن کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو. اوور برڈن سے مراد ہے کہ بہت سی ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لیتا ہے اور میراتھن کی بجائے جو ہے وہ اسپرنٹ ریس لگانے لگ جاتا ہے کہ ایک ہی دن میں چینج ہو جاؤں گا, اور ایک دن میں چینج نہ ہو تو پھر ڈپریس ہوتا ہے. تو یہ پھر مناسب طریقہ نہیں, کیونکہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایوری ون ہیز ہز ٹائم آف انرجی اینڈ ایوری ٹائم آف انرجی از فالوڈ بائی ٹائم آف لیتھارجی. ہر انسان پہ انرجی کا ٹائم آتا ہے, انرجی کا ٹائم کے بعد لیتھارجی کا ٹائم آتا ہے. اور پھر کہا بٹ آئی ہیو ہوپ فار دا ون ہو از ماڈریٹ, ہو از آن دا مڈل پاتھ. لیکن مجھے اس کے بارے میں ہوپ ہے جو ماڈریٹ چلتا ہے, درمیانی راہ اختیار کرتا ہے. صحابہ کا بھی آپ طرز عمل دیکھ لیں, وہ درمیانی راہ پر تھے. ہمیشہ وہ اتنے عمل کرتے تھے جتنے عمل وہ کر سکتے ہیں, لیکن فرائض نہیں چھوڑنے. فرائض کی اگر میں بات کروں, فرائض تو کرنے ہی کرنے. سو ٹیک اٹ ایزی, اپنے اوپر جو ہے وہ آسانی کرتے ہوئے, رحم کرتے ہوئے, اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کرتے ہوئے. یہ مت سوچیں اللہ مجھے پسند نہیں کرتا, اللہ مجھ سے نعوذ باللہ نفرت کرتا ہے, میرے تو بہت گناہ ہیں, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میری دعا سنے گا بھی کہ نہیں سنے گا. یہ سب شیطانی وسوسے. اللہ نے جواب دے دیے قرآن میں, سارے جواب دے دیے کہ اللہ تو اس کی بھی دعا سنتا ہے جو بھول چوک میں اللہ کو پکار لیتا ہے, اللہ اس کا بھی رپلائی کرتا ہے. اوکے, تو اس لیے ول پاور. دوسری بات یہ کہ اللہ سے تعلق کسی بھی طرح. اگر آپ نماز پڑھنے میں اسٹرگل کر رہے ہیں تو جتنی پڑھ سکتے ہیں اتنی پڑھیں. یہ نہیں سوچنا میں تو 5 نہیں پڑھا لہٰذا 1 بھی نہیں پڑھوں گا, مجھ سے تو 5 نہیں پڑھی جاتی, 1 بھی نہیں پڑھوں گا. نہیں, سٹیپ بائی سٹیپ جتنا آپ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے, اللہ اس سے ڈبل آپ کے قریب ہوتا ہے. اگر کوئی معاملہ قرآن سے نہیں سمجھ آ رہا ہے, حدیث کی طرف ریفر کریں. حدیث سے بھی نہیں آپ کو سمجھ آ رہا ہے, یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ علماء کی رائے لینی چاہیے, تو آپ صحابہ کے اقوال پڑھیں, صحابہ کی تفسیر کی طرف جائیں. تفسیر ابن کثیر صحابہ کی تفسیر, ابن عباس کی تفسیر. صحابہ سے بھی چلیں, آپ کو سم ہاؤ ایک میٹر نہیں نظر آ رہا. آپ اجماع دیکھیں, امت کا اجماع کس پہ, کنسنسس کس پہ, انٹلیکچوئلز کا. مثال کے طور پہ پردے کے ایشو کو لے لیں. پردے کا ایشو میں اجماع کہاں پر ہوا ہوا ہے؟ علماء کا اجماع. علماء سے مراد ہے تمام مکاتب فکر کے علماء کا اجماع. کنسنسس دیکھیں کہ پردہ کیا ہوتا ہے, عورت کا پردہ کیا ہے, مرد کا پردہ کیا ہے, یہ ایشو ہے کیا پردے کا, حجاب کیا ہوتا ہے. وہاں سے بھی نہیں سمجھ آ رہا ہے. ایک چیز قیاس کی جا سکتی ہے, کوئی نیا مسئلہ درپیش آ گیا, اس میں قیاس ہوگا. جیسے ڈرگز کا معاملہ ہے, پہلے یہ ڈرگز کے نام ہم نے نہیں سنے جو آج کل ہم سن رہے ہیں, تو کیا یہ حرام ہے حلال ہے, قیاس ہوگا. قیاس ہوتا ہے انالوجی, ایک چیز کے ساتھ, جو چیز ویل ڈیفائنڈ ہے اس کے ساتھ انالوجی کریٹ کر کے ایک چیز کو پرکھا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے. علماء کا کام ہے. کوئی بہت بڑا نیا مسئلہ آ گیا, اس میں اجتہاد ہوگا. جیسے آرگن ڈونیشن, ایک بندہ مرنے سے پہلے اپنی آنکھیں ڈونیٹ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا, اس کے لیے اجتہاد ہوگا. برائلر چکن حلال ہے حرام ہے, اس کے لیے اجتہاد ہوگا. اگر چکن جو ہے اس کو آپ ذبح کرنے کی بجائے مشین پہ ڈالتے ہیں, اور وہ مشین جو ہے وہ ٹکا ٹک ذبح کر رہی ہے, ایک ہوتی ہے نا مشین کہ ہر کسائی ہائر کرنا پڑے گا, تو مشین سے ذبح کر دیتے ہیں, حلال ہے حرام ہے, اجتہاد ہوگا. اوکے, ڈاکٹرز جو ہیں MBBS والے, وہ ڈیڈ باڈی کو اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں, اس کے لیے انہیں دل نکالنا پڑے گا ڈیڈ باڈی کا, کیا یہ ڈیڈ باڈی کی تصحیح ہے یا جائز ہے, اس پر اجتہاد ہوگا. تو اجتہاد ان معاملات پہ ہوتا ہے. اور پھر اینڈ میں عرف بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک معاشرے کا عرف کیا ہے. اب یہ ساری سورسز آف شریعہ کو چھوڑ کے ہماری سورس آف شریعہ سب سے پہلے عقل, کہ مجھے صحیح لگتی ہے کوئی چیز کہ نہیں لگتی ہے. عقل تو ہے ہی نہیں کہیں سورس آف شریعہ میں, کیونکہ عقل سب کی مختلف ہے. آج ہم جتنی ڈیبیٹس فیس بک پہ کر رہے ہوتے ہیں, کس بیسس پہ؟ عقل کی بیسس, کہ نہیں میرے خیال میں یہ بات. آپ کا خیال میٹر نہیں کرتا اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے. آپ کا خیال باقی معاملات میں میٹر کر سکتا ہے, پالیٹکس میں ہو سکتا ہے, کر سکتا ہے, لیکن وین اٹ کمز ٹو مذہب اسلام, یور اوپینین ڈزنٹ میٹر, کیونکہ ہمارے پاس نالج بہت کم ہے. ہم نے دین پڑھا کتنا ہے؟ تو یہ چیز ہماری درست ہونے والی ہے کہ ہم علم کی طرف کیوں نہیں آتے, ہم کیوں نہیں اسلام کا نالج خود لیتے ہیں. افسوس کی بات ہے, آج دیکھیں دین یہ بہت بہت بڑی سازش جس کے پیچھے آپ ریسرچ کرنے بیٹھے. آج دین جو ہے وہ انفارچونیٹلی, میں کچھ کسی کو برا نہیں کہنا چاہتا, لیکن انفارچونیٹلی وہ لوگ دین پڑھا رہے ہیں جن کی اپنی ایموشنل انٹیلیجنس بہت کم ہے.
یا جن سے یوتھ ریلیٹ نہیں کر پاتی. میں کسی کو نہیں ٹارگٹ کرنا چاہ رہا, نہ مدارس کو کہنا چاہ رہا ہوں, نہ قاری صاحب کو کہنا چاہ رہا ہوں, لیکن انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ کہیں نہ کہیں کانسیپٹ بن گیا تھا کہ جو بچہ بیکار ہے اس کو دین پڑھاؤ, اور جو بچہ انٹیلیجنٹ ہے اس کو جو ہے وہ دنیا پڑھاؤ تاکہ وہ دنیا میں بہت آگے جائے. تو یہ کانسیپٹ کس نے چینج کرنا ہے؟ یہ ہم نے ہی چینج کرنا ہے. ہم یہی کہتے ہیں, دیکھیں اگر میری کسی مدرسے کے طالب علم سے بات ہوتی ہے, میں اسے کہتا ہوں آپ فزکس کیوں نہیں پڑھتے, آپ نے بہت پڑھ لیا دین. اب اگر آپ ابھی بھی کہو گے نا کہ میں نے مسجد میں جانا ہے اور بس ایک خطبہ دینا ہے, تو اس لیے دین نہیں پڑھا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبوت جب آئی تو اللہ نے کہا کم فانذر, اٹھو ڈراؤ, جاؤ سوسائٹی میں جاؤ, معاشرے میں جاؤ, معاشرے میں جا کے دین پریزنٹ کرو, پریکٹیکل امیج پریزنٹ کرو. اس لیے نہیں تھا کہ بس ایک مسجد میں بیٹھ جاؤ اور لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور لوگ بس تمہارے پیچھے آ کے نماز پڑھیں گے. یہ پرپز نہیں تھا دین کا. اس کا یہ مطلب نہیں مسجد میں امام نہیں ہونا چاہیے یا مسجد کا امام بننا بری بات ہے, ایسی کوئی بات نہیں. بہت یہ نوبل پروفیشن ہے, پروفیشن کہوں یا ذمہ داری کہنا چاہیے. لیکن یہ کس نے کرنا تھا؟ اگر آپ لوگ اپنے کلاس فیلوز کو دین نہیں وٹنس کرا سکتے, اور انہوں نے وہی وٹنس کرنا ہے جو پہلے سے وٹنس کرتے آ رہے ہیں آپ کے کریکٹر کے تھرو بھی, تو پھر کیا آپ نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کی؟ پھر میں نے کیا وفاداری کی؟ اگر میں بھی انہی کی طرح بن رہا ہوں, جن ڈسکشنز میں وہ انوالوڈ ہیں میرے کلاس فیلوز, میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ہنستا بھی ہوں, گپے بھی لگاتا ہوں, نہیں انل منکر نہیں کرتا, امر بالمعروف نہیں کرتا, میری کوئی حرکت ایسی نہیں ہے جس سے میں ثابت کروں کہ میں ایک پریکٹسنگ مسلمان ہوں, پھر اسلام کیسے ان تک پہنچے گا؟ یہ ہمارے اندر ایک بہت پرابلمیٹک چیز ہے جس پہ میں آج بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں میری بھی جو سٹوری, میں نے آپ کو کہا انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو سناؤں گا. میری بھی کوئی سٹوری ایسی ہے کہ میں نے ایک ایسی لائف گزاری, غافل لائف جسے کہتے ہیں, غافلون میں سے تھا, پتہ ہی نہیں تھا صحیح غلط کا, پتہ ہی نہیں تھا, کیئر لیس لائف تھی, کبھی توجہ ہی نہیں دی اس طرف, انٹل ظاہر ہے کہ توجہ اس طرف دینی پڑی. زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو توجہ دینی پڑتی ہے, اور جب توجہ دی تو پھر یہ ٹھان لی کہ نہیں اب اسلام انشاءاللہ لوگوں تک پہنچانا ہے, اپنے کردار کے تھرو بھی اور اپنی باتوں کے تھرو بھی اور سٹیٹس کو چیلنج کر کے بھی. یہی مسلمان ہوتا ہے اصل میں. تو قرآن کو پڑھیے. دیکھیں اگر ہم اتنا عرصہ کنیکٹڈ ہیں اس کلاس سے, تو اب ہمیں علم کی طرف آ جانا چاہیے, ہمیں علم کی جستجو میں نکلنا چاہیے. جب علم کی جستجو میں نکلیں گے اللہ خود ہمیں کنیکٹ کرتا جائے گا انشاءاللہ. جب میں ڈیٹیل میں اپنی لائف کے بارے میں بتاؤں گا, آپ لوگ دیکھیں گے کہ میں آج خود حیران ہوتا ہوں کیسے کنیکٹ کیا اللہ نے. میں دبئی بھی گیا ٹریننگ لینے, جب ارادہ تھا دین پڑھنے کا, پھر دبئی تک بھی گئے. انس بھائی سے پتہ نہیں اللہ نے کیسے ملوا دیا, 2010 میں مغیرہ سے کیسے ملوا دیا. میں ڈاکٹر بلال فلپ سے بھی ملا, جو عالم آتا تھا اس سے مستفید ہوتے تھے, فائدہ اٹھاتے تھے. تفسیر جب پڑھنے نکلا انس بھائی کے پاس بھی گیا, مختلف علماء کے پاس گیا, تفاسیر کا مطالعہ کیا. کیوں؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ الحمدللہ اللہ کی طرف سے ہوا کہ میں نے ارادہ کر لیا دین پڑھنے کا. جب بندہ ارادہ کر لیتا ہے پھر اس کی راہ ہموار ہو جاتی ہے, پھر اللہ کنیکٹ کرتا ہے, پھر وہ ڈھونڈتا ہے اور اللہ اسے وہ چیز دے دیتا ہے جو چیز وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اگر آپ ارادہ کریں گے دین پڑھنے کا, دین کو سمجھنے کا, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح لوگوں کے ساتھ ہی کنیکٹ کرائے گا. اسپیشلی اگر آپ نماز میں اہدینا الصراط المستقیم بہت نیت کے ساتھ کہتے, اس کا ترجمہ ہے نا ہمیں صراط مستقیم پہ چلا, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے اللہ آپ کو جو ہے وہ صراط مستقیم کی جگہ غلط راستے پہ چلائے گا, جبکہ آپ اس سے مانگ رہے ہیں کہ صراط مستقیم مجھے دے. تو یہ آپ لوگوں کا کام ہے, یوتھ کا کام ہے. آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ اگر دین نہیں پڑھیں گے تو پھر یاد رکھیں کہ دین کو جو ریپرزینٹ کرنے والے لوگ ہیں ظاہر ہے انہیں پھر اس نظر سے نہیں دیکھتے عام لوگ, لیکن آپ لوگ کو ظاہر ہے کہ اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ چلتا پھرتا ہم جیسا عام بندہ ہے, اگر یہ دین کی بات کوئی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہم بھی دین پڑھ سکتے ہیں. اس کا مطلب دین کوئی سپرفیشل چیز نہیں ہے, ہم نے سپرفیشل بنا دی ہے نا. ہم نے صحابہ کے کریکٹر کو سپرفیشل بنا دیا ہے کہ عام آدمی سوچتا ہے کہ یہ میں تو پہنچ ہی نہیں سکتا, میرا تو ہے ہی نہیں, تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اندر وہ یہی سوچتا ہے, واہ واہ بہت کرتے ہیں لیکچر سن کے, لیکن اندر اندر یہی سوچ رہے ہوتے ہیں میرا تو ان سے کوئی تعلق نہیں. میرا آئیڈیل وہی ہے جیف بوسن, کیونکہ میرا تعلق پیسے کمانے سے, سکسیس سے ہے. سکسیس کا جو ہم نے ایک وہ امیج بنا دی ہے سوسائٹی میں کہ سکسیس از اے لیڈر, اس لیڈر کو کلائم کرنا ہے, دیٹ سکسیس. حالانکہ سکسیس میں لیٹرل گروتھ بھی ہوتی ہے, لیٹرل سے مراد ہے رائٹ اینڈ لیفٹ. ہم نے صرف ایک گروتھ رکھی اوپر, اس لیے ہر ماں باپ جو ہے وہ بچے کو فجر کے لیے نہیں اٹھاتا لیکن ٹیوشن بھیجنے کے لیے صبح بھی اٹھا دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہے اوپر جانا ہے, فرسٹ آنا ہے, فرسٹ سے نیچے اگر آئے 90% سے اگر نیچے آئے تو بس
یہ خاندان میں بدنامی ہو جائے گی، کیونکہ سکسیس کی ڈیفینیشن یہ اوپر جانا ہے، تو اوپر جانا سکسیس نہیں ہوتا ہے، رائٹ لیفٹ اور آگے پیچھے لیٹرل گروتھ بھی ہوتی ہے سکسیس کی، یہ ہمیں غلط کانسیپٹ سکسیس کا دیا، اور یہی چیز ہمیں اپنے روزمرہ کے رویے میں، روزمرہ کی حرکات میں نظر آتی ہے۔ ہر بندہ آگے نکلنا چاہتا ہے، ہر بندہ، ٹریفک کے اشارے پہ کوئی نہیں کھڑا ہونا چاہتا، ہر بندہ دوسرے کو بائی پاس کرنا چاہتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے میں اس سے پہلے آ جاؤں، میں فرسٹ آ جاؤں، میں کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ اور اس جستجو میں آپ دیکھ لیں آج ہم نے کیسا معاشرہ جو ہے کریٹ کر دیا، اور آہستہ آہستہ ہمارا معاشرہ بہت تباہی کی طرف اللہ نہ کرے چلا جائے۔ تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے تبدیل کرنی ہے، سکسیس کی ڈیفینیشن آپ لوگوں نے سمجھنی ہے، مفلحون کی ڈیفینیشن، اس کو ایکٹ کرنا ہے، اس کو ایکٹ کر کے دکھانا ہے، اور اسلام ایز اے ضابطہ حیات آپ لوگوں نے دکھانا ہے۔ جب تک آپ لوگ یونیورسٹی میں جا کے نہیں دکھا سکتے کہ بھئی میں دکھاتا ہوں، میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، اسکول کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں تمہیں پروو کرتا ہوں کہ یونیورسٹی میں نظر جھکائی جا سکتی، اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، میں پروو کر کے دکھاؤں گا۔ آپ جاب پہ ہیں، آپ پروو کر کے دکھائیں، میں آپ کو پروو کر کے دکھاتا ہوں کہ اپوزٹ جینڈر سے کیسے بات کرتے ہیں، رسپیکٹفلی بات کرتے ہیں، اسلامی اسلوب سے بات کرتے ہیں، یہ آپ نے پروو کرنا ہے۔ آپ میں سے کسی کو مثال بننا ہوگا، میں بتاتا ہوں، میں دکھاتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی بچا جا سکتا ہے پورن سے، میں بچ کے دکھاتا ہوں، میں اس میں اپنے آپ کو جو ہے مثال بناتا ہوں، پیش کرتا ہوں۔ تو یہ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، شیطان چونکہ ہمارا دشمن ہے، بہت بڑا دشمن ہے، اور اگر میں کسی کا دشمن ہوں نا تو میں دو طرح سے اس پہ اٹیک کروں گا۔ جیسے کنٹریز کسی دوسری کنٹری کو گرانا ہوتا ہے نا، دو طرح سے اٹیک کرتے ہیں، مار تو سکتے نہیں، ظاہر ہے ڈائریکٹ جنگ تو کر نہیں سکتے، ایک ول پاور توڑتے ہیں، دوسرا اس کی سورسز کاٹتے ہیں، اس دوسری کنٹری کی، اس کی اکنامک سورس، اس کی پولیٹیکل سورس، اس کے سارے سہارے چیک کرتے ہیں، ایک ایک کو کاٹتے ہیں۔ شیطان آج ہمارے ساتھ یہی کہہ رہا ہے، ایک وہ ہماری ول پاور توڑ ہے۔ ول پاور کیسے توڑ ہے؟ نیگیٹو سیلف ٹاک سے کہ تو بیکار ہے، تو کسی کھاتے میں نہیں ہے، تو کر ہی نہیں سکتا، تو بچ ہی نہیں سکتا، تو ایڈکٹ ہے، تو بیکار ہو چکا ہے۔ لوگ اپنے آپ کو ای میلز مجھے کرتے ہیں، اتنی لینگویج انہوں نے نیگیٹو یوز کی ہوتی ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ اشرف المخلوقات اکارڈنگ ٹو ہیئر، جیسے لاسٹ کلاس میں نے بات کی تھی کہ کمپیئر ٹو کریشن آن دس ارتھ اشرف المخلوقات، یہ بات کر رہا ہے جس کو اللہ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ سجدہ کرو۔ کیا یہ ایک انسان کی ٹون ہو سکتی ہے؟ بڑے دکھ کی بات ہے کہ وہ ول پاور ہی توڑ بیٹھا اپنی، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ختم ہو گیا ہوں، میں بچ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ شیطان ہے جو آپ کی ول پاور توڑنا چاہتا ہے، جو آپ کو یہ پروو کرنا چاہتا ہے کہ تو نہیں کر ہی نہیں سکتا، تو اس جوگا ہی نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، وہ آپ کی سورسز کاٹتا ہے، ہر طرح کی سورس، اور سب سے بڑی سورس ہے اللہ، وہ آپ کو اللہ سے دور کرتا ہے آہستہ آہستہ۔ پہلے نمازیں چھڑوا کے، پھر یہ کہ نمازوں کے حوالے سے دل میں ایک تنگی سی بنا کے کہ یار نماز کیوں میں پڑھوں، سستی سی ہوتی ہے نماز پڑھنے کے حوالے سے، اٹھا نہیں جاتا، نماز پڑھی نہیں جاتی، پھر اللہ سے جو ایک آدھی دعا آپ کر رہے تھے ہفتے میں وہ بھی جاتی ہے، اللہ سے تعلق ہی کوئی نہیں، پھر جو کبھی سوتے ہوئے کبھی اللہ سے بات کر لیتے تھے وہ بھی جاتا ہے، آہستہ 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 اللہ نکلتا جاتا ہے لائف سے، یعنی ہم خود نکالتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کانسیپٹ کو۔ تو یہ وہ ہماری سورس توڑ ہے، ہمارا تعلق توڑ ہے اللہ سے۔ جب اس نے دو چیزیں کر لی نا، آپ کی ول پاور توڑ دی اور آپ کا اللہ سے جو تھوڑا بہت کانٹیکٹ تھا وہ بھی توڑ دیا، تو پھر سمجھیں کہ وہ سکسیسفل ہو گیا۔ اور یہی بات اللہ نے وارن کی کہ دیکھو وہ تمہارا بدترین دشمن ہے۔ آج ہماری یوتھ ڈی موٹیویٹڈ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کو نا امیدی ہے، ان کو یہ نا امیدی ہے کہ پتہ نہیں ہمارے حالات چینج ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، پتہ نہیں ہماری قوم کہاں جا رہی ہے۔ تو یہ نا امیدی سے ہمیں نکلنا پڑے گا ہماری ول پاور کے تھرو۔ ایمان کی طاقت تو بہت اوپر کی بات ہے، پہلے تو ہم ول پاور کی بات کریں نا۔ ایک بندہ چینج نہیں ہونا چاہتا، اس کو کیسے کوئی چینج کر لے گا؟ ایک بندہ اپنے حالات کو تبدیل ہی نہیں کرنا چاہتا، یہ تو قرآن میں ہے۔ سورہ رعد میں اللہ کہتے ہیں کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود نہیں بدلنا چاہتے، اس کی حالت کیسے اللہ بدل دے گا؟ ڈیسیجن ہی نہیں لے رہا ایک بندہ چینج ہونے کا، وہ اپنی غلطیاں ہی نہیں کریکٹ کرنا چاہتا، وہ سبمٹ کر چکا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ہی غلطیاں کروں گا ہی کروں گا، میں ایڈکٹ ہو چکا ہوں، اب میں نہیں بدل سکتا۔ تو کیسے اس کو اللہ تعالیٰ تبدیل؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اپنی ول پاور پہ کام کریں، اپنے آپ سے پازیٹیو سیلف ٹاک کیا کریں، اپنے آپ کو تھپکی دیا کریں، اوکے؟ جب آپ کو اچھا کام کریں اپنے آپ کو اچھا ٹریٹ کیا کریں۔ نیگیٹو سیلف ٹاک از ویری بیڈ۔ چونکہ میں پازیٹیو سائیکالوجی پڑھتا رہتا ہوں، ہمیشہ پازیٹیو انٹرپریٹیشن کیا کریں حالات کی۔ ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، انسان پھسل جاتا ہے، لیکن گیو اپ نہ کریں۔ یہ نہ کہیں کہ بس اب میں گناہ ہی کروں گا، میں تو عادی ہو چکا ہوں، گناہ میری روٹین بن چکی ہے، اب میں نہیں بدل سکتا، میں نہیں چینج ہو سکتا۔
آپ کے سامنے بہت لمبی ٹو ڈو لسٹ ہوگی، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، اتنی سناز ہیں، ایسے کرنا ہے، ویسے کرنا ہے. ٹیک اٹ ایزی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ریلیجن از ایزی، whoever overburdens himself will not be able to do so. ریلیجن آسان ہے. جو کوئی اس میں اوور برڈن کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو، اوور برڈن سے مراد ہے کہ بہت سی ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لیتا ہے اور میراتھن کی بجائے جو ہے وہ اسپرنٹ ریس لگانے لگ جاتا ہے کہ ایک ہی دن میں چینج ہو جاؤں گا، اور ایک دن میں چینج نہ ہو تو پھر ڈپریس ہوتا ہے. تو یہ پھر مناسب طریقہ نہیں، کیونکہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایوری ون ہیز ہز ٹائم آف انرجی اینڈ ایوری ٹائم آف انرجی از فالوڈ بائی ٹائم آف لیتھارجی. ہر انسان پہ انرجی کا ٹائم آتا ہے، انرجی کا ٹائم کے بعد لیتھارجی کا ٹائم آتا ہے. اور پھر کہا بٹ آئی ہیو ہوپ فار دا ون ہو از ماڈریٹ ہو از آن دا مڈل پاتھ. لیکن مجھے اس کے بارے میں ہوپ ہے جو ماڈریٹ چلتا ہے، درمیانی راہ اختیار کرتا ہے. صحابہ کا بھی آپ طرز عمل دیکھ لیں، وہ درمیانی راہ پر تھے. ہمیشہ وہ اتنے عمل کرتے تھے جتنے عمل وہ کر سکتے ہیں، لیکن فرائض نہیں چھوڑنے. فرائض کی اگر میں بات کروں، فرائض تو کرنے ہی کرنے. سو ٹیک اٹ ایزی. اپنے اوپر جو ہے وہ آسانی کرتے ہوئے، رحم کرتے ہوئے، اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کرتے ہوئے. یہ مت سوچیں اللہ مجھے پسند نہیں کرتا، اللہ مجھ سے نعوذ باللہ نفرت کرتا ہے، میرے تو بہت گناہ ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میری دعا سنے گا بھی کہ نہیں سنے گا. یہ سب شیطانی وسوسے. اللہ نے جواب دے دیے قرآن میں، سارے جواب دے دیے کہ اللہ تو اس کی بھی دعا سنتا ہے جو بھول چوک میں اللہ کو پکار لیتا ہے، اللہ اس کا بھی رپلائی کرتا ہے. اوکے، تو اس لیے ول پاور. دوسری بات یہ کہ اللہ سے تعلق کسی بھی طرح. اگر آپ نماز پڑھنے میں سٹرگل کر رہے ہیں تو جتنی پڑھ سکتے ہیں اتنی پڑھیں. یہ نہیں سوچنا میں تو 5 نہیں پڑھا لہٰذا 1 بھی نہیں پڑھوں گا، مجھ سے تو 5 نہیں پڑھی جاتی 1 بھی نہیں پڑھوں گا. نہیں، سٹیپ بائی سٹیپ جتنا آپ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے، اللہ اس سے ڈبل آپ کے قریب ہوتے گئے. تو میں نے لاسٹ لیکچر میں بھی حدیث سنائی تھی. تو ان 2 چیزوں کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیں. یہ ہمارا اینٹی ڈوٹ ہے. ایک ول پاور انشاءاللہ، دوسرا اللہ تعالیٰ سے تعلق. اللہ سے تعلق سے ایمان بڑھے گا ہمارا. جب ایمان بڑھے گا ہم میں کیپیبلٹی آئے گی مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کی. لیکن وہ ایمان بڑھانے کے ذریعے آپ کو پتہ ہونے چاہیے. اس میں سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور قرآن مجید پہ غور کرنا، قرآن پڑھنا. تو قرآن کی کچھ آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے سورہ یونس میں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، او مین کائنڈ، اے انسانوں، تمہارے رب کی طرف سے موعظہ، واعظ کرنے والی چیز تمہارے تک آئی ہے، نصیحت کرتی ہے یہ کتاب، انسٹرکشن ہے تمہارے رب کی طرف سے. وشفاء لما فی الصدور، اور اس میں شفا ہے، اس میں ہیلنگ ہے فار دی ہارٹس، جو ہمارے ہارٹس ہیں، جو قلب ہے اس کے لیے اس میں شفا ہے. وہدی ورحمہ، ہدایت ہے، رحمت ہے. للمؤمنین، مؤمنین کے لیے. مومنین کون ہوتے ہیں؟ ایمان والے. ایمان کیا چیز ہوتا ہے؟ ایمان کے 3 تقاضے ہیں. کوئی بتا سکتا ہے ایمان والا کون ہوتا ہے؟ ایمان کے 3 تقاضے. کیا تقاضے ہیں ایمان کے؟ ایک بندے میں 3 تقاضے ہوں گے تو وہ ایمان والا ہوگا. میں ایک ہنٹ دے دیتا ہوں. اٹرنس آف دا ٹنگ، سب سے پہلے ایمان کی شرط ہے کہ زبان سے اقرار کر. آمنت باللہ و رسولہ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، میں ایمان لاتا. دوسری شرط اٹرنس آف دا ٹنگ، افرمیشن ان دی ہارٹ، ہارٹ میں کنفرمیشن. یہ نہیں بس ٹنگ سے اٹر ہو رہا ہے، کنفرم بھی ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں کہوں میں پاکستانی لا مانتا ہوں، لیکن میں ریڈ اشارے پہ کھڑا نہیں ہوتا. جب پولیس نہیں ہے ادھر ادھر میں بھاگ جاتا ہوں، کیونکہ افرمیشن نہیں ہے نا، ہارٹ میں نہیں میں نے کنفرم کیا. میں کہتا ہوں جب تک پولیس کھڑا ہے میں ریڈ اشارہ فالو کروں گا، جب موقع ملے گا نکل جاؤں گا. تو یہی ہوتا ہے مسلمان وہ نہیں ہوتا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھا بن رہا ہے اور جب موقع ملا تو گناہ کر لیا، کیونکہ اللہ پہ ایمان ہی کوئی نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ایمان بہت ویک ہے. تو دوسری کنڈیشن ہوتی ہے افرمیشن ان دی ہارٹ، اور تیسری ایکشن آف دا لمز. یہ 3 چیزیں ہم عقیدے میں پڑھتے ہیں. ایمان کا جب چیپٹر آتا ہے، عقیدہ پورا ایک سبجیکٹ ہے. نمبر 1 confirmation, utterance of the tongue, number 2 affirmation in the heart, and number 3 action of the limbs. جب آپ کہہ رہے ہو میں ایمان لایا ہوں، کنفرم ہے آپ کو دل میں، تو پھر اب ایکشن کرو. ایکشن کیا ہے؟ جب اذان ہوئی تو نماز پڑھنے جاؤ، شو کرو تم مومن ہو. یہ تو نہیں نا کہ سستی کر لی، کوئی فیملی گیدرنگ چل رہی تو اتنا ایمان ہی نہیں کہ اٹھ کے میں نماز پڑھ رہا ہوں، فٹ بال میچ چل رہا ہے نماز ہی نہیں پڑھی، بس گھر میں پڑھ لی. اس کا مطلب ایمان کمزور ہے، وہ ورکنگ ہونے والی ہے اس پہ. اوکے، تو یہ مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے اس میں شفا ہے، اس میں ہیلنگ ہے فار دی ہارٹس، اور اس میں جو ہے وہ گائیڈنس ہے اور مرسی والا اسپیکٹ بڑا زبردست ہے کہ اس میں رحمت. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے گھروں میں قرآن چلایا کریں، تلاوت چلایا کریں. صبح صبح اکثر پرانے جب میرا دور تھا، جب میں آپ کے جتنا تھا، آپ لوگوں کے جتنا،
پی ٹی وی چینل آتا تھا, اس پہ تلاوت چلتی تھی. آج جو ہے بڑا عرصہ ہو جاتا ہے ہمیں تلاوت سننے کو ملے اپنے گھروں میں, اپنی گاڑیوں میں, اپنے ورک پلیس میں. تو ہم پہ رحمت کیسے نازل ہونی, اس لیے رحمت کے لیے بہت ضروری کہ قرآن اس گھر میں چلے. اور دیکھیں اس میں جو دلوں کا ذکر ہے نا, کہ اس میں شفا ہے دلوں کے لیے. دل, قلب جو ہے یہ آپ کا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ, کیونکہ قلب, ایمان قلب میں ہوتا اکارڈنگ ٹو اسلام. اپنے قلب کو, اپنی انوسینس کو پروٹیکٹ کریں. اپنی آنکھوں کو وہ چیز مت دکھائیں جس سے آپ کی انوسینس ضائع ہو. اپنے آپ کو وہ کنٹینٹ مت سنائیں جس سے آپ کی انوسینس خطرے میں پڑے, چاہے وہ ٹک ٹاک کا کنٹینٹ ہے, چاہے وہ ایسا مذاق ہے جس سے آپ کی انوسینس جا سکتی ہے. کیونکہ انوسینس یقین کریں آپ کسی گاؤں والے بندے کے ساتھ بیٹھیں جسے کچھ نہیں پتا, آپ حیران ہو جاتے ہیں یار کتنا انوسینٹ ہے. ابھی ریسنٹلی میں کسی کے پاس بیٹھا, آپ اس کی باتیں سن کے وہی پرانی ذہنیت کے ماں باپ کی خدمت اور بڑوں کی خدمت اور ویلیوز کو فالو کرنا. بڑا ہمارا جو بچہ ہے اسکول کا, ہر بات میں گندا میننگ, انوسینس کہاں گئی, کیونکہ کنٹینٹ ویسا دیکھ رہا ہے نا, ہر چیز سے گندا میں, ہر ورڈ کا گندا میننگ, ٹیچر کی ہر بات کا گندا میننگ. وہ ٹیچر کو سمجھ آ رہی ہوتی بہت اچھے سے, لیکن ہر چیز میں گند, ہر چیز میں گند. کلچر ہمارا یہ بن چکا ہے. تو اپنے دل کو پروٹیکٹ کریں, آپ کا دل بہت قیمتی ہے, اس کو بچائیں, اس کو ایکسپوز نہ کریں, اس کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب انسان صبح اٹھتا ہے اس کے سارے لمز, یعنی اس کے ساری چیزیں زبان سے پناہ مانگتے ہیں زبان کے آگے. صحیح حدیث ہے, اور کہتے ہیں کہ ہم تیرے رحم و کرم پہ ہیں, ہمارا خیال کر لیں. اگر تو نے صحیح زبان الفاظ ادا کیے ہم ٹھیک رہیں گے, اللہ کا ذکر کیا, کوئی اچھی بات کی, سوچ سمجھ کے بولا. لیکن اگر تو نے فضول گفتگو کی تو پھر ہم بھی جو ہے وہ مسئلے میں پڑ جائیں. تو یہ ہے زبان, اور زبان کا کنیکشن دل سے. ابن قیم نے کہا کہ اگر تم نے کسی کے دل کی حالت دیکھنی ہے تو اس کی زبان دیکھ لو, اس کی زبان تمہیں بتا دے گی اس کے دل پہ کیا چل رہا ہے. اگر وہ کڑوی زبان ہے اس کا مطلب بیچارہ بڑے پرابلم میں, اس کا مطلب اس کے دل کی بڑی ورکنگ. اگر وہ شکر گزاری والی زبان ہے, اگر وہ بڑی پازیٹیو ٹاک کرتا ہے, اگر وہ غصہ برداشت کر جاتا ہے, گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے, رویہ اچھا ہے, زبان بہت اچھی, اس کا مطلب دل اچھا ہے, قلب اچھا ہے. تو ہم اپنی زبان ایک بار دیکھ لیں. یہ تزکیہ کا پوائنٹ ہے کہ ہماری زبان کیسی ہے. ہم کہیں ایسا تو نہیں, باہر بہت اچھے ہیں, ماں باپ کے ساتھ ہماری زبان بہت چلتی ہے اور بہن بھائیوں کے آگے بہت چلتی ہے یا بیوی کے آگے بہت چلتی ہے, تو یہ اس کا مطلب دل پہ پھر کام ہونے والا ہے ظاہر ہے. تو اس لیے اپنے دل کو پروٹیکٹ کر. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیویئر, صحیح بخاری کی حدیث ہے, بیویئر, خبردار, دیر از اے پیس آف فلیش ان دا باڈی, تمہارے جسموں میں ایک لوتھڑا ہے, اف اٹ بیکمز گڈ اینڈ ریفارم دا ہول باڈی بیکمز گڈ, اگر یہ ریفارم ہو جائے گا تمام باڈی ریفارم ہے. بٹ اف اٹ از اسپوائلڈ, لیکن اگر یہ خراب ہو گیا پھر سب کچھ خراب ہے, پھر ذہنیت خراب ہے, زبان خراب ہے, ایکشنز خراب ہے, عمل خراب ہے, پھر وسوسے بھی آتے ہیں بہت زیادہ, کیونکہ دل پہ کام ہی نہیں ہوا نا. پھر وہ بندہ پھنس جاتا ہے, ڈپریس رہنا, ڈی موٹیویٹڈ رہنا, وسوسوں کا آنا, سمجھ نہیں آ رہی ہوتی میں کیا کروں, کیسے نکلوں وغیرہ وغیرہ, کیونکہ دل پہ کام نہیں کیا. اس لیے وہ کون سا پارٹ ہے, دیٹ از دی ہارٹ, وہ ہے تمہارا قلب. اس لیے اپنے قلب پہ رحم کرو, اپنے قلب پہ ورکنگ کرو. قلب پہ ورکنگ کرنے کے لیے میں آپ کو ایک پریکٹیکل ٹپ دیتا ہوں. پہلی تو بات, نمازیں 5 قائم کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. ہر نماز کے بعد 20 بار استغفار, 100 بار استغفار دن میں کریں, لیکن بہت فوکسڈ سوچ کے, اللہ کو سامنے لا کے, اپنے گناہوں کو سامنے لا کے تزکیہ کریں. 20 بار استغفار, استغفر اللہ توب الیہ, استغفر اللہ توب الیہ, 20 بار ہر نماز کے بعد پڑھیں, اور دن میں 100 بار پڑھیں. اور ایک آدھا کو ایسا ٹائم رکھیں جب آپ قرآن کی 10 آیتیں پڑھ لیں. قرآن یہ نکالا, میری فیوریٹ سورہ البقرہ, سورہ آل عمران ہے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت والے دن یہ 2 صورتیں تجھے چھوڑیں گی نہیں, یعنی تیری سفارش کر کے ہی چھوڑیں گی. یہ 2 صورت یہ آئیں گی اللہ کے سامنے اور کہیں گی یہ تو میری تلاوت کرتا تھا بہت زیادہ. تو سورہ البقرہ, سورہ آل عمران میری بھی فیوریٹ ہے. آپ بس پڑھنا شروع کر دیں سورہ البقرہ, اس کے آپ ایسے ایسے فائدے زندگی میں دیکھیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن ٹائم نکال لیں, کوئی 10 منٹ نکال لیں, 15 منٹ, 1 رکوع پڑھ لیں, 2 رکوع پڑھ لیں. آج کل کیا مشکل ہے, موبائل نکالا, پڑھنا شروع کر دیں. عصر کی نماز کے بعد رکھ لیں ٹائم, وہاں بیٹھے بیٹھے مسجد میں اگر آپ گئے ہیں, وہاں بیٹھے بیٹھے موبائل نکالیں, پڑھنا شروع کر دیں. آپ اس کے اثرات دیکھیں گے اپنی, اور اس کا دل پہ بھی آپ اثر دیکھیں گے, آپ کا دل سٹرونگ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ایک ٹپ ہے. استغفار بڑھائیں اور قرآن پڑھیں ڈیلی, لیکن کرنا ہے آپ نے یہ. آپ اس کے انشاءاللہ بہت زبردست اثرات اپنے دل پہ دیکھیں گے اور اپنی تمام زندگی کے معاملات میں انشاءاللہ دیکھیں. ابن الجوزی کا ایک کوٹ سناتا ہوں. انہوں نے کہا if you want to know how you stand before the king then look at how you are spending your time and what work you are assigned to do.
بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے کیسے پتا اللہ مجھ سے خوش ہے. اسکالرز اس کا ایک جواب دیتے ہیں کہ اگر تیرا نماز پڑھنے کا دل کر رہا ہے اور کوئی نیکی کرنے کا دل کر رہا ہے تو یہ ایک سائن ہے اللہ تم سے خوش ہے، کیونکہ توفیق اللہ کی طرف سے. حضرت عمر صلی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں، مجھے یہ ڈر ہے کہ مجھے دعا کرنے کی توفیق بھی ہوگی کہ نہیں. دعا کی بھی توفیق ہوتی ہے. اگر ایک بندہ ہینڈ ریز کر رہا ہے، اس ثبوت ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے پاس، ادروائز ہاتھ ہی نہ اٹھاتا ہو. جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے، اس سے پھر دعا بھی نہیں کی جاتی. تو اس لیے اگر آپ کبھی دعا میں ہاتھ ریز کر رہے ہیں، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. سو اف یو وانٹ ٹو نو ہاؤ یو اسٹینڈ بفور دا لارڈ، بفور دا کنگ، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا کیا مقام ہے اللہ کے سامنے، بادشاہ کے سامنے، پھر یہ دیکھیں کہ آپ اپنا ٹائم کیسے اسپینڈ کر رہے ہیں. بڑا سمپل کرائٹیریا، آپ کا ٹائم کہاں جا رہا ہے. اگر تو اچھے کاموں میں جا رہا ہے، پروڈکٹیو کاموں میں جا رہا ہے، اچھے کاموں میں بہت سی چیزیں، ضروری نہیں اچھے کام سے مراد نماز ہی ہے، وہ تو پیک کا اچھا کام ہے. اچھے کاموں سے مراد گھر کے کام بھی ہیں، اچھے کاموں سے مراد کسی کی مدد کرنا بھی ہے، اپنی ذمہ داری کو نبھانا بھی اچھے کام میں آتا ہے. اینڈ وٹ ورک یو آر اسائنڈ ٹو ڈو، اور یہ دیکھو کہ تم کیا کام کر رہے ہو، تم کن کاموں میں ملوث ہو اور تمہارا ٹائم کہاں پہ لگ رہا ہے. تو یہ تزکیہ کا آج پوائنٹ ہم لے کر اٹھتے ہیں انشاءاللہ.